ہمارے یہاں جو چیز اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور جو چیز اپنے کو سمجھ نہیں آتی نا، یا ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بڑوں نے اگر کوئی بات غلط کہہ دی ہے، ہم سے مراد میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے بڑے نے کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کے بڑے کچھ غلط کرتے آئے، تو اب وہ وقت کا مفتی اعظم بھی ہے تو اپنے بڑوں کو اون کر رہا ہے، اور اپنے بڑوں کی اس غلطی کو سدھارنے کے بجائے اس غلطی اور اس غلط روش پر ہی چل رہا ہے۔ جیسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے اس کو غلط کہہ دیا، اگر کسی نے اس کو ناجائز و حرام کہہ دیا، تو اب جو اس کے پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ آنکھ بند کر کے اس کو غلط کہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اپنے مزاج کے مطابق ہے تو روس میں بلا کر کے 25 کلو سونے کا اگر چوغا پہنایا جائے، مرد کو سونے کے بٹن بھی منع ہے، مرد کو سونے کے رنگ بھی، سونے کے رنگ تو چھوڑ دیجئے، یہ رنگ 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، اگر یہ رنگ 4.5 ماشے سے زیادہ ہے نک کا وزن ہٹا کر کے، تو پھر یہ رنگ پہننا بھی حرام، ایک رنگ ہوگی ایک نک والی 4.5 ماشے سے کم، تو مرد کے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن وہ وقت کا اپنے طور پر شیخ الاسلام اور مفتی اسلام کہلانے والا، جو اپنے بڑوں کی روش میں میلاد کے خلاف تحریریں، تقریریں اور تصنیفات کرے، لیکن روس میں بلا کر کے 25 کلو سونے کا چوغا پہنایا جائے، یعنی کپڑوں میں 25 کلو سونا لگا ہوا ہے، وہ پہنا دیا گیا، تو حضرت چل بھی نہیں پا رہے، ان کو 2 بندے پکڑ کر کے چلا رہے ہیں، لیکن چہرے پہ ایسی مسکراہٹ ہے کہ جیسے فلسطین اور بیت المقدس فتح کر لیا گیا۔ یہ دوہرا معیار، یہ دو نظریہ کیوں؟ جبکہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے جانے والے کام ہے، دوسری طرف حدیث کی روح سے حرام عمل ہے، کسی صورت اجازت نہیں ہے، لیکن زبانیں گنگ ہیں، اس لیے کہ بڑوں کی روش کی تائید تو کی جاتی ہے، اور میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو کا انداز اپنایا جاتا ہے۔